السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے لیکچر نمبر 11 کا آغاز ہوگا۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے، جگر مراد آبادی کی۔ شعر نمبر 3، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ شعر، شاعر کا نام جگر مراد آبادی، 1 نمبر ہوتا ہے شاعر کے نام کا۔ تشریح، اہم نکات سب سے پہلے میں نے لکھ دیے ہیں۔ محبوب کے ہونٹوں کی تعریف، محبوب کی مسکراہٹ ہنسی کی تعریف۔ اس شعر میں جگر نے پھولوں کے کھلنے کو محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ و روپ تیری ہنسی جیسا ہے، زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب مسکراتا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں بہار آ گئی ہے اور میری زندگی میں ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہیں اور ان پھولوں کا رنگ و روپ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ جب میرا محبوب کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ عاشق کو یعنی شاعر کو محبوب کی مسکراہٹ بہت بھاتی ہے۔ تو بیٹا اردو شاعری میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ جو ہے کچھ شعراء محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شعراء محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں، کچھ لمبے قد کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شاعر جگر مراد آبادی اپنے محبوب کی مسکراہٹ کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے لکھ دیا ہے بقول میر نے جیسے کہ ادھر محبوب کے لب کی تعریف کی ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں پر بھی محبوب کی لب کی تعریف کی گئی ہے، یعنی مسکراہٹ کی تعریف کی گئی ہے۔ نیکسٹ، آج باغ میں ایسی کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ نکھر گیا ہے، مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے جیسے پھول نہ کھلے ہوں بلکہ میرا محبوب مسکرا رہا ہو، کیونکہ محبوب کی ہنسی پھولوں کے کھلنے جیسی ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 3 کی تشریح کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر لکھ لینا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔